السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے تفسیر نور میں۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی 137 نمبر آیت پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین۔ تم سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، اب تم زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صاحبان ایمان کو دوسری قوموں کے حالات کا جائزہ لینے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ دیکھیں کہ انبیاء کرام کا اتباع نہ کرنے کا انجام کیا ہوا اور وعدہ الہی پر اعتبار نہ کرنے والے کس طرح تباہی کے گھاٹ اتر گئے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں معاشرے کی پہچان اور سماج کی عزت اور ذلت کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ سنتیں جو گزشتہ قوموں میں پائی جاتی تھیں ان کا کچھ بیان ہے کہ کس وجہ سے گزشتہ قومیں عزیز ہوئیں، عزت دار ہوئیں، یا کچھ قومیں ذلیل ہوئیں اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بنیادی اصول و سنتیں کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، حق کو قبول کرنا۔ کچھ قومیں ایسی تھیں کہ جو حق کو قبول کرتی تھیں، لہٰذا جب وہ حق کو قبول کرتی تو وہی ان کی نجات کا ذریعہ بنا۔ کچھ ایسے تھے جو حق کو جھٹلاتے تھے، تو حق کا جھٹلانا، حق کا قبول نہ کرنا، یہ ان کی ہلاکت اور نابودی کا سبب بنا۔ تیسرے، اللہ کے امتحانات ان کے لیے تھے۔ امتحانات الہی میں جو کامیاب ہوئے وہ نجات پا گئے، جو ناکام ہوئے وہ برباد ہو گئے، نابود ہو گئے۔ چوتھی سنت، جو اہل ایمان اور اہل تقوی اور اہل حق ہیں، جو خدائی لوگ ہیں، ان کے لیے امداد غیبی آتی ہیں، اللہ کی امداد الہی ان کے لیے آتی ہیں، موجود ہیں۔ پانچویں سنت جو خدا کی بیان کی گئی ہے، ظالموں اور ستمگروں کو مہلت دی گئی ہے، ہمیشہ مہلت دی جاتی ہے کہ شاید راستے پہ آ جائیں۔ چھٹی چیز، اللہ والوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، جو خدا والے ہیں اور اپنے مقصد کو پایا ہے۔ ساتویں سنت، کفار کے منصوبے اور چالیں، مکر و فریب، ہیلا جو ان کا ہوتا تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ بے اثر بنا دیتا تھا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے حق میں ان کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیا کرتا تھا۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، انسان پر اللہ کے قوانین حاکم ہیں، تاریخ بشریت پر اللہ کی سنت جاری ہے۔ یعنی تاریخ بشریت میں اگر مطالعہ کیا جائے اور ملاحظہ کیا جائے تو انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قانون حاکم ہیں، الہی قانون حاکم ہیں، جس کو پہچاننے سے آج کا انسان بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر وہ قانون کو پہچان لے تو بہت فائدہ آج کی دنیا میں مل سکتا ہے۔ دوسرا پیغام، گزشتہ جو دوسری قوموں کو کے حالات کا جاننا، ان کے بارے میں جاننا، آنے والوں کی زندگی کا چراغ ہے، روشنی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا پیغام، بامقصد طریقے سے دنیا کی سیر کرنا، فکر و اندیشے کے ساتھ سفر کرنا انسانوں کی تربیت کے لیے بہت مفید ہے، لہذا کہا گیا ہے سیرو، سفر کرو۔ چوتھا پیغام، مسلمانوں کو گزشتہ امتوں سے مسلمانوں کوئی فرق نہیں ہے گزشتہ امتوں سے کہ تمہیں کوئی امتیاز دے دیا گیا ہے، تم بہت اللہ کے نزدیکی بن گئے ہو، نہیں، ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی عمل یا جو بھی شے ان کی عزت و ذلت کا سبب بنا، وہی تمہارے لیے بھی ہے۔
کوئی فرق نہیں ہے۔ پانچواں پیغام، گزشتہ قوموں کے حالات اور انجام کو جاننا انسان کو اپنا راستہ اختیار کرنے میں بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر ہم گزشتہ قوموں کے حالات کو جان لیں گے تو آئندہ میں جو ہمیں انہی حالات سے دوچار ہونے سے یہ ساری چیزیں ہمیں روک دے گی۔ چھٹا پیغام، تاریخ کو جان کر انسان اپنے مستقبل کے راستے کی پیشنگوئی کر سکتا ہے کہ فیوچر میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم ان راستوں پہ نہ جائیں جس پر وہ تاریخ میں لوگ جا کے تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ ساتواں پیغام، آثار قدیمہ کو محفوظ رکھنا آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے، عبرت اور درس کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آثار قدیمہ کی حفاظت کی جائے۔ آٹھواں پیغام، تاریخ کی چھان بین کرنا، تاریخ میں تحقیق کرنا، اس میں دقیق ہونا، یہ تبدیلیوں میں جو تاریخ میں تبدیلیاں آئی ہیں ان کی تحقیق کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ نواں پیغام، تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت نمایاں کردار پر توجہ سے زیادہ ان کے انجام پر توجہ دینا ضروری ہے کہ آخر ان کا خاتمہ کیسا ہوا، کامیاب تھے یا ناکام۔ 10واں پیغام، اللہ کا عذاب صرف قیامت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اسی دنیا میں بھی الہی عذاب نازل ہو سکتا ہے، جیسا کہ سرکشوں ظالموں کو اللہ کے عذاب نے گھیرا ہے۔ لہذا عملی زندگی میں انسان کو قدم قدم پہ دوسروں سے قدم سبق اٹھاتے ہوئے، دوسروں سے سبق حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، جبھی زندگی کامیاب ہوگی ورنہ ناکامی ہوگی۔ خدایا ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے، گزشتہ قوموں میں سیر کرتے ہوئے کامیاب زندگی گزارنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔